السلام علیکم. میں رخسانہ امین، ٹیچر UPS آرمپورہ. آج میں کلاس 8 کو ایک پوئم پڑھانے جا رہی ہوں جس کا نام ہے بروک. یہ میں نے آپ لوگوں کو آن لائن پڑھائی ہے. آج میں آپ لوگوں کو اس کے کچھ ڈیفیکلٹ ورڈز جو ہیں ان کی میننگ بتاؤں گی، اور اس پوئم میں کیا لکھا ہے، یہ پوئم کس نے لکھی ہے، آج میں تھوڑا سا اس کو پھر سے ریکیپچولیٹ کروں گی. یہ لکھی ہے پوئم، کس نے لکھی ہے؟ الفریڈ ٹینیسن نے. الفریڈ ٹینیسن جو ہے وہ کہتا ہے ہمیں اس بروک ہم کہتے ہیں ندی کو. کس کو کہتے ہیں؟ ندی کو. یہ کہتا ہے، اس نے کمپیئر کیا ہے اس پوئم کو ایک انسان کی زندگی کے ساتھ. اس نے بولا ہے، جیسے یہاں پہ اس نے کیا کیا ہے، اس نے کہا ہے کہ جو یہ ندی ہے یہ کیسے کہاں سے بہتی ہے، کہاں سے نکلتی ہے، اور اس کو کتنا اپنی منزل تک اس کو کتنا سفر طے کرنا پڑتا ہے. یہ کیسے پہاڑوں سے نکل کے نیچے آتی ہے، پھر زمین میں جیسے کھیتوں میں چلی جاتی ہے، کھیتوں کے اندر پانی ڈالتی ہے، پھر لاسٹ پہ جو اس کی منزل ہے دریا، وہ وہاں تک پہنچتی ہے. اسی طرح سے جو یہ الفریڈ ٹینیسن ہے وہ کہتا ہے کہ ایک انسان کی زندگی جو ہے وہ بھی ایک ندی کی طرح ہے، لیکن ندی جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، اپنی منزل تک پہنچتی ہے. انسان جو ہے، انسان کی بھی ایک زندگی ہوتی ہے، لیکن اس کے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، ایک مختصر زندگی ہوتی ہے جو جلد ہی ختم ہو جاتی ہے. اور اس کو بھی اپنی لائف میں بہت سے اسٹرگلز کرنے پڑتے ہیں. جب وہ چھوٹا ہے تو چلنے کے لیے اس کو پہلے کھڑا ہونا پڑتا ہے، پھر جب کھڑا ہوتا ہے تو بات کرنی پڑتی ہے، پھر اسی طرح سے جب بات کرتا ہے تو طور طریقے سیکھنے پڑتے ہیں. جب وہ اس کا یہ چائلڈہڈ پیریڈ ختم ہوتا ہے تو ایڈولسنس پیریڈ میں آ جاتا ہے. وہاں پہ اس کو بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہوتا ہے، اس کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے اپنی لائف میں آگے بڑھنے کے لیے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے لیے اس کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. تو اسی طرح سے جو الفریڈ ٹینیسن ہے وہ کہتا ہے کہ انسان کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. تو جو انسان کی زندگی ہے وہ ایک مختصر ہوتی ہے. انسان کے پاس چاہے 50 سال 60 سال یا جتنی بھی اس کی زندگی ہوتی ہے، انسان کو یہی چاہیے. الفریڈ یہ جو ٹینیسن ہے وہ کہتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی ایسی جینی چاہیے، جو بھی اس کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے اس کو اپنا مقصد پورا کرنا چاہیے. تو اس نے اس نظم جو یہ بروک ہے، اس میں اس نے ایک انسان کا جو یہ لائف سپین ہے وہ کمپیئر کیا ہے کس کے ساتھ؟ بروک کے ساتھ. تو اس میں کچھ یہ جو ہے ڈیفیکلٹ ورڈز ہے، گلوسری ہم جس کو کہتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہے. پہلا ورڈ ہے ہانٹ، اے پلیس وزٹڈ فریکوینٹلی، جس کو ہم کہتے ہیں رہنے کی جگہ. کوٹ اینڈ ہرن، یہ ہے واٹر برڈز، جو آبی جانور ہوتے ہیں ان کو یہ ہے ان کے نام، کوٹ اینڈ ہرن. سیلی، سیلی ہم کس کو کہتے ہیں؟ ٹو رش ٹو ایشو فورتھ سڈنلی، جیسے تیزی سے آگے بڑھنا. ہم کسی جگہ پہ جانا ہو تو ہمیں تیزی سے جانا چاہیے. بکر، بکر ہم کس کو کہتے ہیں؟ ٹو موو کوئکلی وتھ اے پیٹرننگ نوائز، شور کرتے ہوئے آگے بڑھنا، اس کو ہم کہتے ہیں بکر. رج، اے ہائی ایج along اے ماؤنٹین. تھوپ، ولیج. شارپس اینڈ ٹریبلز، لاؤڈ اینڈ لو ساؤنڈس آف میوزک. ایڈنگ بیز، بیز فل آف whirlpools، جیسے ہم بمر جس کو ہم کہتے ہیں. فریٹ، ٹو ویئر اوے، جس کو ہم کہتے ہیں گھسنا. فالو، ان پلاؤڈ لینڈ، جس کو ہم کہتے ہیں بنجر زمین. فور لینڈ، ٹنی کیپ. چیٹر، چیٹر ہم کس کو کہتے ہیں؟ ٹو پاس وتھ اے نوائز، جیسے گپ شپ ہم کرتے ہیں کبھی کبھی کان میں، ایک دوسرے کے کان میں بات، اس کو ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو؟ چیٹر. ونڈ اباؤٹ، ٹو موو ان اے کروڈ وے، جیسے گول گول گھومنا، اس کو ہم کہتے ہیں ونڈ اباؤٹ. لسٹی، لسٹی ہم کس کو کہتے ہیں؟ اسٹرانگ. گریلنگ، اے ٹراؤٹ ہیونگ اے براڈ فن، یہ جو ہے یہ مچھلی ہے، ٹراؤٹ مچھلی، اس کو ہم کہتے ہیں گریلنگ. گریول، اسمال اسٹونز آفن یوزڈ ٹو میک دی سرفیس آف پاتھس اینڈ
roads. Steel, to move quietly. Hazel, a small tree that produces nuts, woods or bushes. Gloom, to grow dark. फिर है glance, to produce small bright flashes of light. Netted, looking like meshes. Brambly, full of thorns, जिसको हम कहते हैं झाड़ियाँ. Shingly bars, pebbles and sand hindering the flow. Cresses, small plants with thin stems and very small leaves. जैसे छोटे छोटे दरख्त, उनको हम कहते हैं क्रेसेस. तो ये जो है ये सारी इसकी ग्लॉसरी है. इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है उनकी मीनिंग दी हुई है. जब आप लोग ये पढ़ोगे तो आप लोगों को ये सारी पोइम जो है वो समझ में आएगी. थैंक यू सो मच.